नाजरीन, पाकिस्तान अपनी 75 साल तारीख के बदतरीन और स्याह तरीन दौर से गुजर रहा है। शायद इस तरह के हालात 70 की दिहाई में होंगे कि जब पाकिस्तान तो लख्त हुआ था। तो आजकल भी ऐसी ही खबरें मिल रही हैं। हर रोज़ कोई न कोई ऐसी खबर आती है जो दिल दहला के रख देती है और दिल को छलनी करने वाली होती है। 2-3 खबरें हैं और सबसे पहली खबर जावेद अली नामी शख्स के बारे में है कि जिसको डराया गया, धमकाया गया कि तुम उस्मान डार के खिलाफ बयान दो, नहीं तो हम तुम्हारी बीवी की नंगी वीडियोस बना के फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे। और दूसरी खबर है कि इमरान खान ने मरियम नवाज की देरीना दिली ख्वाहिश पूरी कर दी है और इमरान खान ने मरियम नवाज का नाम ले लिया है। तो मलिका सर्जरी उड़ रही है, हवाओं में है और खुशी से सरशार है। साथ ही साथ इमरान खान पर घिनौने किस्म के हमले कर रही जो कि उसकी फितरत में शामिल है। और तीसरी खबर अदालती और कानूनी मैदान से है कि नून लीग को तारीखी नाकामी का सामना करना पड़ा है जबकि पीटीआई को तारीखी फतह नसीब हुई है। अब ज़रा इन मामलात की तफसील पे आते हैं और सबसे पहले जो बात की थी वो मैं आखिर पर करूँगा क्योंकि वो सबसे अहम है और आपने वो बात लाजमी सुननी है। अब ज़रा ये मामला देखते हैं कानूनी और अदालती मैदान में कैसे इमरान खान को फतह नसीब हुई है और वकला बिरादरी ने इमरान खान पर ज़बरदस्त एतमाद का इजहार किया है। नाज़रीन, आपको पता होगा कि कल लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन मुनाकिद हुआ। उसमें वकला ने तारीख रकम कर दी इमरान खान पर एतमाद करके। तो नाज़रीन, वकला का एक अपना अंदाज़ होता है, उनकी एक अपनी रिएक्टिव किस्म की अंदरूनी पॉलिटिक्स होती है और वो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ बयानिया पे चलते हैं। तो पहले आसमा जहांगीर ग्रुप जो हुआ करता था उसका बड़ा ज़बरदस्त होल्ड हुआ करता था क्योंकि उसको आसमा जहांगीर साहिबा लीड किया करती थी और उससे बज़ाहिर पता भी चलता था कि ये एक वाक़तन एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट मूवमेंट है। लेकिन बाद में जो लोग जिस तरह से एस्टेब्लिशमेंट के टाउट बनते हैं, उनके लिए आलाकार बनते हैं और उनके लिए सारे काम करते हैं, तो ये वकला को समझ आ गई कि ये कोई हकीकी बयानिया नहीं है बल्कि ये तो मफाद परस्ती है। तो उन्होंने हामिद खान ग्रुप के जो हिमायत याफ्ता चौधरी इश्तियाक थे जो कि बार एसोसिएशन के सदर के उम्मीदवार थे, उनके हिमायत में ज़बरदस्त वोट दिया है और उनके मुखालिफ जो लहरासिब गोंदल थे वो आधे वोट भी ना ले सके और यूं पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार बड़ी ज़बरदस्त भारी अक्सरियत से जीते हैं। दूसरी जानिब जो एक और बड़ी तारीख रकम हुई है वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की 150 साल तारीख में आज तक किसी औरत को सेक्रेटरी होने का एजाज़ हासिल नहीं था, लेकिन इस दफ़ा सबाहत रिजवी जिसको पीटीआई सपोर्ट कर रही थी उसको सेक्रेटरी बनाकर एक नई तारीख रकम कर दी है। और ये बातें तो अंग्रेज़ के वक्त में भी नहीं हुआ करती थी जो इमरान खान के लिए लोग कर रहे हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है और ये एक रेफरेंडम है कि अवाम के तमाम शोबे जो हैं वो इमरान खान के साथ हैं और इमरान खान जो नुमाइंदा अपनी तरफ से मुंतखब करेगा लोग उसको वोट देंगे, चाहे वो इदारों में लोग हों या आम अवाम की बात हो। और वकला ने ख़ास कर बड़ा ज़बरदस्त और एक मजबूत मैसेज दिया है कि वो रूल ऑफ लॉ चाहते हैं और वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। अब ज़रा इस बात पर आते हैं कि आखिर इमरान खान ने मरियम नवाज़ की दिली देरीना ख्वाहिश किस तरह से पूरी की है। और वो ये कि इमरान खान ने मरियम नवाज़ का नाम ले लिया है और यही बात मरियम नवाज़ के लिए बहुत बड़ा खुशी का बायस है क्योंकि इमरान खान हमेशा उसको इग्नोर करता था, उसको कभी सीरियस नहीं लिया था। लेकिन इमरान खान ने कल ट्वीट में एक बात लिखी और उसमें मरियम के लिए कहा कि ये स्पॉइल्ड ब्रैट यानी कि बिगड़ी हुई बच्ची है और ये करप्शन पे पली बड़ी है और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि इलेक्शन से भागना, चाहे उसके लिए आइन तोड़ कर ये सब कुछ करे। और फिर ये जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर रही है ये वफाक को और रूल ऑफ लॉ को ख़त्म कर रही है और जंगल का कानून नाफिज कर रही है। इधर इमरान खान की ये बात करना थी और उधर जनाब तो मलिका सर्जरी के जवाब पे जवाब आना शुरू हो गए क्योंकि इमरान खान ने अहमियत जो दे दी थी, जो पहले नाम भी नहीं लेता था आज नाम ले लिया है। और फिर इससे नानी को ये लगा शायद कि वो भी अब कौमी लेवल की लीडर बन चुकी है, तो फिर बहरहाल उसने भी जवाबी हमले किए और ऐसी ऐसी बातें की
کہ خود ہی اپنا مذاق بنا لیا، اور جو ملکہ سرجری نے انگریزی لکھی تھی اس ٹویٹ میں، وہ بڑی اس پہ لوگ تنقید کر رہے تھے، اور اکثر لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ اس کی اپنی لکھی ہوئی نہیں ہے۔ تو جہاں تک مجھے اس کا پتہ چل رہا تھا، وہ آج کل کے اسپیشل اسسٹنٹ ایک بنے ہوئے ہیں، اور وہ ایک وقت میں صحافی ہوا کرتے تھے اور ڈان نیوز پیپر میں کالم لکھا کرتے تھے۔ تو ان کی انگریزی کے لکھنے کا جو انداز ہوتا تھا وہ بھی اسی طرح کا ہوتا کہ پرانے قدامت پسندانہ انداز، ایڈیمیٹک ایکسپریشنز یعنی محاوراتی زبان استعمال کرتے تھے، اور مشکل سے مشکل جو لفظ ان کو ملتا تھا یہ امپریشن بنانے کے لیے کہ شاید یہ کوئی بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں اور بڑے انٹلیکچوئل لوگ ہیں، اور اس طرح کی کہ عام آدمی کو اس ایسی انگریزی کی سمجھ نہ آئے۔ تو یہ بھی اسی طرح کی انگلش تھی جس کا سادہ سا مفہوم میں آپ کو بتا دوں۔ تو ملکہ سرجری نے جواب میں کہا کہ کیسے ایک طاقتور شخص گر چکا ہے، اور کہتی کہ تمہاری چیخیں بلا وجہ نہیں ہیں، کیونکہ تم سازشوں کے بادشاہ رہے اور انہی کے بل بوتے پر فیض حمید اور اس کی ٹاؤٹوں کی مدد سے جیتے رہے۔ تو اب دیکھنا کہ یہ اسپوائلڈ بریٹ یعنی بگڑی بچی کیسے تمہیں اپنے قابو میں لاتی ہے، اور تاکہ تمہاری طرح کے جو لوگ ہیں وہ نگلیکٹ ہو کر بلکہ ارریلیونس تک یعنی پولیٹیکلی ارریلیونٹ ہو جائیں، ان کی کوئی حیثیت نہ رہے۔ اور ساتھ ہی ایک دوسرا ٹویٹ بھی کیا، اس میں ایک طرح سے اس پہ کرپشن کی الزامات لگائے عمران خان پہ، اور پھر تیسرا جو ٹویٹ کیا وہ بڑا ایک اپنی غلاظت جو اندر کی تھی ملکہ سرجری کی وہ سامنے آئی، اور کہا کہ جو تم عدالتوں سے بچ رہے ہو اور بار بار ضمانتوں کے لیے بھیک مانگ رہے ہو تو یہ تمہارے اعتراف جرم ہے، اور پھر یہ کہا کہ یہ جو تمہاری پلستر لگی ہوئی ٹانگ ہے یہ اب تمہیں نہیں بچانے والی، مرد بنو اور قانون کا سامنا کرو۔ بھائی کیا زبردست بات ہے، پتہ نہیں یہ مریم بار بار عمران خان کو اس طرح کے تانے کیوں دیتی ہے، اور نواز شریف کی مثال دیتی ہے عمران خان کو، اور کہتی ہے کہ نواز شریف کی طرح ڈٹ کے کھڑا ہونا چاہیے، جیسے وہ لندن کے محاذ پہ ڈٹ کے کھڑا ہے اسی طرح شاید عمران خان کو بھی لندن کے محاذ پہ ڈٹ کے کھڑا ہونا چاہیے، تب مریم نواز جو ہے وہ عمران خان کی بہادری کی تسلیم کریں گی اور عمران خان کو لیڈر مانیں گی۔ اب ذرا اس معاملے پر آتے ہیں جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ویڈیو کے آخر میں بات کروں گا۔ تو ناظرین، یہ جو پاکستان میں حالات چل رہے ہیں ان کو دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا ہے، اور ایک عام آدمی کی بھی زندگی اس سے متاثر ہو رہی ہے، اور پاکستان کا جو نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو اس میں اسلامی روایات کا بھی اور جمہوری روایات کا بھی بدترین انداز میں مذاق اڑایا جاتا ہے، اور جو اسلام اور جمہوریت کی روح تھی اس سے ہم لوگ بالکل آج کل عاری ہو چکے ہیں، اور جتنے بھی ذمہ داران ہیں چاہے وہ امپورٹڈ حکومت ہو چاہے اس کے ہینڈلرز ہوں، وہ سب ان حالات کی ذمہ دار ہیں، اور پتہ نہیں ان کو کیا یہ عادت ہے، کیا شوق ہے کہ لوگوں کو ننگا کرنے کا، ان کے اعضاء دیکھنے کا اور ان کے اعضاء کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کا۔ تو یہ جیسا کہ جاوید علی کے ساتھ کیا گیا انتہائی شرمناک ہے، اس کو اتنا ٹارچر کیا گیا صرف ایک بات بنوانے کے لیے کہ عثمان ڈار کے خلاف تم بیان دو۔ اچھا، پہلے تو یہ لوگ بڑے بڑے لوگوں کا مقابلہ کرتے تھے، بڑے بڑے لوگوں کو اٹھاتے تھے، ان کو ننگا کرتے تھے، جیسا کہ اعظم سواتی جیسے لوگ، شہباز گل جیسے لوگ، جمیل فاروقی، پھر باقی لوگ بھی اس چیز سے کافی زیادہ شکار ہوئے۔ لیکن آج کل تو یہ بالکل عام آدمی تک پہنچ چکے ہیں، اور یہ جو جس شخص کو انہوں نے ننگا کیا ہے یہ کوئی بڑا عہدیدار نہیں تھا بلکہ ایک چوکیدار تھا، ایک ملازم تھا، درجہ چہارم کا یہ شخص تھا، اور اس حد تک یہ ان کا لیول گر چکا ہے کہ پہلے تو اپنے جیسے لوگوں کا، اپنے کی برابر کی سطح کے لوگوں کو اٹھاتے تھے کم از کم، لیکن آج یہ اس آدمی کو بھی نہیں چھوڑ رہے۔ تو کل پاکستانی ہر طرح کی اپنی خیر منائیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو تیار رہیں، کسی کو بھی اٹھا سکتے ہیں، کسی کو بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ اب جس شخص کو انہوں نے اٹھایا اس کے ساتھ کیا کیا، پہلے تو اس کو تنخواہ کا جھانسا دے کر لے گئے، پھر اس کو پتہ نہیں کہاں کہاں لے گئے، اور اس کی آنکھوں میں پٹی ڈالی گئی، اس کو ننگا کیا گیا، مارا گیا، اس کو الٹا لٹکا کے اس کے مخصوص اعضاء کے ساتھ اینٹیں باندھ کر اس کو یہ کہا گیا کہ تم عثمان ڈار کے خلاف بیان دو۔ جب وہ اس حد تک بھی ان کی بات نہ مانا تو پھر انہوں نے ایک ہی بات کی کہ ہم تمہاری بیوی کی ننگی ویڈیوز اور تصاویر بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دیں گے۔ تو بہرحال فیملی ہر شخص کو پیاری ہوتی ہے، اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس بات پہ آ کے مان جاتا ہے۔ ناظرین، انگریزوں نے بھی تقریباً 100 سال تک حکومت کی،
لیکن شاید انہوں نے بھی تاریخ میں ایسا کوئی شاید واقعہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے کسی کے خاندان کو، اس کی فیملی کو، اس کی بیوی کو اس طرح سے ننگا کیا ہو یا اس کو اس طرح سے دھمکایا گیا ہو۔ تو بہرحال یہ بدترین حالات ہیں پاکستان میں جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہمارا اسلام ہے ایسے پاکستانیوں کو جو یہ سب ظلم و تشدد اور بربریت کو برداشت کر رہے ہیں۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو خفیہ اداروں کے جو لوگ اٹھاتے ہیں، پھر یہ سارے کا سارا بلیم پولیس پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو کل عمران خان نے بھی کہا کہ پنچنگ بیگ جو ہے وہ پولیس بنتی ہے، یعنی ہر طرح کا جو تنقید ہے وہ پولیس پر ہوتی ہے، اور یہ لوگ پھر بھی آزاد پھر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آج وقت آ چکا ہے کہ ہر پاکستانی ان سب لوگوں کو پہچان چکا ہے اور ان کی اصلیت جان چکا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ خوف کے بت ٹوٹ رہے ہیں اور لوگوں میں ہمت اور حوصلہ پیدا ہو رہا ہے۔ میں نہ جاتے جاتے آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا جاؤں، اور پھر اس پہ ہم نے کیا کرنا چاہیے کہ جب بھی فوج میں بھرتیاں ہوتی ہیں، چاہے جہاں تک جتنے بھی لوگ ہوں، چاہے جس عہدے کا بھی ہو اس نے بھرتی ہونا ہو، تو اس کا جب فزیکل ٹیسٹ لیا جاتا ہے تو اس کو مکمل طور پر اس کا معائنہ کیا جاتا ہے، اس کے مخصوص اعضاء کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے اور مکمل اس کو دیکھا جاتا ہے۔ تو شاید یہ ان لوگوں کو تب کا غصہ ہوتا ہے کہ جو ان کے ساتھ کیا گیا ہوتا ہے، یہ باقی لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ہی حرکتوں پر اتر آتے ہیں۔ تو بہرحال میرا ایک مشورہ ہے کہ جس شخص کو بھی فوج میں بھرتی کرنا ہو، اس کو اس طرح کا جو فزیکل ٹیسٹ ہے اس سے بچایا جائے، اور شاید پھر پاکستانی لوگ اس چیز سے محفوظ رہ سکیں۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔